بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دل کے مسافرو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، لفظوں میں سچائی بھی، پھر بھی دعا میں وہ تاثیر کیوں نہیں رہتی جو دل کو سکون دے دے؟ ہو سکتا ہے دعا سچی ہو، لیکن کوئی چھوٹی سی بے ادبی، کوئی معمولی سی کوتاہی اس دعا کو کمزور کر دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان غلطیوں کی جو دعا کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی تھکا دیتی ہیں، اور ان راستوں کی جو دعا کو رب کے حضور باوقار بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بھول، اللہ کی حمد کے بغیر دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دعا کا دروازہ حمد سے کھلتا ہے اور درود سے روشن ہوتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں دوسری کمزوری کی طرف، دعا میں ابہام۔ یاد رکھو، اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی۔ وہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر تم سے صاف، واضح اور کھل کر مانگنا پسند فرماتا ہے۔ بغیر جھجک، بغیر شرم، اللہ کا نام لے کر دل کھول کر مانگو۔ تیسری بڑی لغزش، جلدی کرنا، یہ کہہ دینا کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک بندہ مایوسی کا اعلان نہ کرے دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھو، تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ چوتھی کمزوری، غافل دل۔ وہ دعا جس میں دل حاضر نہ ہو، وہ صرف لفظ رہ جاتی ہے۔ ذرا ٹھہرو، سانس لو اور تصور کرو کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ پانچویں رکاوٹ، حرام کمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام رزق دعا کی قبولیت میں دیوار بن جاتا ہے۔ حلال اختیار کرو، استغفار کرو اور سچی نیت سے خود کو بدلنے کا عہد کرو۔ اور آخر میں، دعا میں تسلسل۔ کچھ دروازے ایک دستک سے نہیں کھلتے، وہ صبر، وفا اور لگاتار مانگنے سے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مسلسل مانگنے والے بندے بہت محبوب ہیں۔ یاد رکھو، دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ادب ہے، یہ صبر ہے، یہ بھروسہ ہے۔ خوبصورتی سے مانگو، وفاداری سے انتظار کرو، اور اپنی اگلی دعا سے پہلے ان باتوں کو دل میں محفوظ کر لو۔ میں یہ یاد دہانیاں اس امید کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تھکے ہوئے دل دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل زندہ رہیں، ایمان تازہ ہو اور دعا میں تاثیر پیدا ہو، تو اس چینل کو فالو کیجئے۔